بیٹی ویلکم ٹو راہ کر زندگی۔ آج کا جو اسائنمنٹ مجھے خدا کی طرف سے ملی ہے وہ ہے یہوہ ایلوہیم، دا ون اینڈ اونلی لیونگ گاڈ۔ سب سے شروع میں تو میں آپ لوگوں کے ساتھ اس میسیج کو شیئر کروں گی اور اینڈ میں کچھ پروفیٹک ورڈز جو مجھے خدا کی طرف سے ملے ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، اور میں اسٹارٹ کروں گی ایلوہیم کے نیم سے، کیونکہ یہ وہ فرسٹ نیم ہے جو ان دا ویری بگننگ میں خدا کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ایلوہیم ایک عبرانی زبان کا لفظ ہے جو کہ خدا کے لیے استعمال ہوا ہے پرانے عہد نامے میں، اور یہ مور دین 2500 ٹائمز ہیبریو ٹرانسلیشن بائبل میں یوز ہوا ہے۔ ایلوہیم کے بیسک میننگ ہے دا کریٹر، یعنی وہ خدا جس نے سب کچھ کریٹ کیا ہے۔ دا موسٹ پاورفل، یعنی وہ خدا جس کے لیے کچھ بھی امپاسبل نہیں ہے۔ دا سپریم جج، یعنی وہ جو حکمران ہے جس کے انڈر سب کچھ ہے۔ جب ہم بائبل کی سب سے پہلی کتاب جو کہ پیدائش کے اس کی سب سے پہلی ورس پڑھتے ہیں تو وہ شروع ہی ایلوہیم کے نیم سے ہوتی ہے، جو کہ ہمیشہ ایک پلورل نیم ہے، یعنی مور دین ون۔ یعنی کہ اگر ہم ایلوہیم کے نیم کو اوپن کریں تو یہ شروع ہی سے ٹرینیٹی کے بھید کو اوپن کرتا ہے، یعنی خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس، جو کہ 3 پرسنالٹیز ہیں ایک ہی خدا میں۔ اور جو مزید کلیئر ہوتا ہے جب ہم پیدائش اس کا چیپٹر 1 اور اس کی ورس 26 پڑھتے ہیں، جس میں لکھا ہے کہ خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں، جو کہ اگر ہم ہیبریو ٹرانسلیشن بائبل میں پڑھیں تو یہ اس طرح ہے، پھر ایلوہیم نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں۔ یہاں پر ہم کا ورڈ کلیئر کرتا ہے کہ ایلوہیم کا جو نیم ہے وہ ایک پلورل نیم ہے، یعنی کہ شروع ہی سے بائبل کی شروع کی ورس سے ہی ہمیں تثلیث کا بھید اوپن ہوتا ہے۔ اور جب ہم پہلی ورس پڑھتے ہیں، اس میں لکھا ہے خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا، جو کہ ہیبریو ٹرانسلیشن میں ایلوہیم نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا، یعنی جو کہ ایلوہیم کا نیم افیکٹ بھی ہے، کیونکہ ایلوہیم کا نیم میننگ بھی یہی ہے، دا کریٹر، یعنی وہ خدا جو تخلیق کرتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ایلوہیم خدا کا وہ فرسٹ نیم ہے جس نیم سے ہمیں انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے، اور پیدائش اس کے چیپٹر 1 میں ہر جگہ ایلوہیم کا نیم خدا کے لیے یوز ہوا ہے۔ چیپٹر 2 میں ایک اور خدا کے لیے ورڈ یوز ہوا ہے جو کہ ہے یہوہ، اور جو کہ یہوہ کا نیم فرسٹ ٹائم یوز ہوا ہے چیپٹر 2 اس کی ورس 4 میں۔ یہ ہے آسمان اور زمین کی پیدائش جب وہ خلق ہوئے، جس دن خداوند خدا نے زمین اور آسمان کو بنایا، جو کہ ہیبریو ٹرانسلیشن میں ہے یہوہ ایلوہیم نے زمین اور آسمان کو بنایا۔ یہوہ کا نیم مور دین 6000 ٹائمز بائبل میں یوز ہوا ہے، جو کہ ایک بہت بڑی کوانٹٹی ہے ایز کمپیئر ٹو ایلوہیم، کیونکہ ایلوہیم مور دین 2500 ٹائم یوز ہوا ہے، جبکہ یہوہ مور دین 6000 ٹائمز بائبل میں یوز ہوا۔ جو میننگ ہے وہ فرسٹ ٹائم ہمیں خروج کی کتاب اس کے چیپٹر 3 اور اس کی ورس 13 اینڈ 14 میں ملتا ہے۔ تب موسیٰ نے خدا سے کہا، جب میں بنی اسرائیل کے پاس جا کر ان کو کہوں کہ تمہارے باپ دادا کے خدا نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، اور وہ مجھے کہیں کہ اس کا نام کیا ہے، تو میں ان کو کیا بتاؤں؟ خدا نے موسیٰ سے کہا، میں جو ہوں سو میں ہوں، سو تو بنی اسرائیل سے یوں کہنا کہ میں جو ہوں نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ سو یہ وہ فرسٹ ٹائم ہے جہاں پر یہوہ کے نیم کا میننگ ریویل ہوتا ہے، میں جو ہوں۔ اور میں جو ہوں یعنی میں جو ایگزسٹ کرتا ہوں، میں جو موجود ہوں، ہر جگہ موجود ہوں۔ اور یہ یہوہ کا نیم ایک پرسنل نیم ہے، جس طرح سے ایلوہیم کا نیم افیکٹ دا کریٹر ہے، اسی طرح یہوہ کا نیم افیکٹ جو ہے وہ ایک پرسنل ہے، کیونکہ میں جو ہوں وہ ایک پرسنل ریلیشن کو شو کرتا ہے۔ اور میں جو ہوں خدا یسوع نے نئے عہد نامے میں بہت ساری جگہوں پر اپنے لیے استعمال کیا ہے، جب وہ کہتا ہے میں زندگی کی روٹی ہوں، میں زندگی کا پانی ہوں۔ یوحنا اس کے چیپٹر 8 اور اس کی ورس 24 میں یسوع مسیح یہ نیم اپنے لیے کلیم کرتے ہیں، اس لیے میں نے تم سے یہ کہا
کہ اپنے گناہوں میں مرو گے، کیونکہ اگر تم ایمان نہ لاؤ گے کہ میں وہی ہوں تو اپنے گناہوں میں مرو گے. یعنی کہ میں وہی ہوں جو کہ آلریڈی یہوہ نے اپنے لیے پرانے عہد نامے میں نیم کلیم کیا تھا، اور یہاں پر یسوع مسیح اپنے لیے یہ نیم کلیم کرتے ہیں کہ میں وہی ہوں. یعنی کہ شروع ہی سے ہمیں یسوع مسیح کی ریولیشن یہوہ کے نیم میں ملتی ہے. جس طرح سے تثلیث کی ریولیشن ہمیں شروع ہی سے الوہیم کے نیم میں ملتی ہے، اسی طرح سے شروع ہی سے ہمیں یسوع مسیح کی ریولیشن بھی یہوہ کے نیم میں ملتی ہے. نیمز کا 100% پرسنالٹی پر افیکٹ ہوتا ہے. ہم جس طرح سے دیکھتے ہیں کہ خدا نے بھی خود بائبل میں بہت سارے ایسے کریکٹرز ہیں جن کے نیم چینج کیے، جیسے ابراہیم سے ابراہم، ساری سے سارہ، یعقوب سے اسرائیل اینڈ سو آن. مکاشفہ کی کتابیں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جس میں لکھا ہے کہ میں تمہیں ایک نیا نام دوں گا، جس سے ہمیں نیمز کی امپورٹنس کا پتہ چلتا ہے. الوہیم کے فرسٹ 2 لیٹرز EL اور یہوہ کے 3 فرسٹ لیٹرز YAH کو اگر ہم جوائن کریں تو یہ ایک نیم بنتا ہے ایلیا، جس کا کہ میننگ ہے خداوند ہی خدا ہے. کیونکہ ایل کا میننگ ہے خدا اور یہ کا میننگ ہے جو کہ شارٹ فارم ہے یہوہ کی، اور اس کا میننگ اردو میں ٹرانسلیٹ کریں تو میننگ ہے خداوند. اور اگر ہم اس کا یہوہ کی جو ریولیشن دیکھیں تو وہ ہے یسوع مسیح. یعنی اس نیم کا جو میننگ بنے گا وہ ہے یسوع ہی خدا ہے. اور یہی آج اس میسج کا آج سینٹرل فوکس بھی ہے کہ یسوع ہی خدا ہے. استشنا اس کا چیپٹر 4 اور اس کی ورس 35 میں ہے، یہ سب کچھ تجھ کو دکھایا گیا تاکہ تو جانے کہ خداوند ہی خدا ہے اور اس کے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں. اور اگر میں اس کو ہیبرو ٹرانسلیشن میں بولوں تو ہے یہوہ ہی خدا ہے اور اس کے سوا اور کوئی نہیں. اور اگر میں یہوہ کی ریولیشن جو یسوع مسیح اور کلیئرلی بولوں تو یسوع ہی خدا ہے اور اس کے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں. اسی طرح ہم یوحنا اس کے چیپٹر 1 میں بھی دیکھتے ہیں، جس میں لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا. یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی. اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی. کلام ہی خدا تھا. کلمہ خدا یسوع کو کہا گیا ہے، جو ہمیں آگے نیکسٹ ورسز میں پتہ چلتا ہے. اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال. اور لکھا ہے سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی. پیدائش اس کی پہلی ورس جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے الوہیم نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، جو اس بات کو پروف کرتا ہے کہ یسوع مسیح ہی خدا ہے اور اس کے وسیلہ سے سب چیزیں پیدا ہوئی اور اس کی مرضی کے بغیر کچھ بھی پیدا نہیں ہوا. مکاشفہ اس کے چیپٹر 1 ورس 17 میں لکھا ہے جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا، اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا دہنا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر، میں اول اور آخر اور زندہ ہوں. میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں. یعنی یسوع مسیح ہی واحد زندہ خدا ہے جو کہتا ہے کہ میں اول اور آخر اور زندہ ہوں. پیدائش کی کتاب سے لے کر مکاشفہ کی کتاب تک تمام بکس میں یسوع موجود ہے، جو کہتا ہے میں ہوں زندگی کی روٹی، میں ہوں زندگی کا پانی، میں ہوں قیامت اور زندگی، میں ہوں راہ حق اور زندگی. ڈفرینٹ ٹائم اینڈ سیزنس میں خدا کے لیے ڈفرینٹ نیمز یا ٹائٹلز یوز ہوئے ہیں، جیسے الوہیم جس کا میننگ ہے خدا، یہوہ یری یعنی وہ خدا جو مہیا کرتا ہے، یہوہ نسی یعنی خدا ہمارا جھنڈا، یہوہ رافع یعنی خدا جو ہمارا شافی ہے، یہوہ صدقنو یعنی خداوند ہماری راست بازی، ایل شیدائی یعنی گاڈ دا آل مائٹی. نئے عہد نامے میں زندہ خدا کے لیے جو نیم یوز ہوا ہے وہ ہے یسوع مسیح. اور یسوع مسیح وہ نام ہے جس نیم میں یہ سارے ٹائٹلز موجود ہیں. یعنی یسوع ہی یہوہ رافع ہے کیونکہ اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی. یسوع مسیح ہی یہوہ نسی ہے کیونکہ اس کے لہو میں ہماری فتح ہے. یسوع مسیح ہی یہوہ صدقنو ہے کیونکہ یسوع ہی ہماری راست بازی ہے. یسوع ہی وہ نام ہے جس نام سے شیطان ہارا ہوا ہے. یسوع ہی خدا ہے.
यहोवा एलोहीम यानी यसु ही खुदा है। और एंड में मैं अब आप लोगों के साथ कुछ प्रोफेटिक वर्ड शेयर करूँगी जो कि मुझे खुदा की तरफ से मिले हैं इस सीज़न के, इस टाइम के लिए, जो कि खुदा के दिल की आवाज़ है अपनी कलीसिया के लिए। और जो फर्स्ट वर्ड है वो है डबल का। 2020 में खुदा ने मुझसे कलाम किया और उसने कहा कि डबल इज़ द प्रोफेटिक वर्ड फॉर 2020, जो कि मैं समझती हूँ इस फुल डिकेड के लिए है, क्योंकि इस वीक में अगेन खुदा ने मुझे डबल का वर्ड हाईलाइट किया है। और अय्यूब की किताब में हम देखते हैं जब उसे सब कुछ लॉस्ट हो जाता है, दुश्मन उसे सब कुछ चुरा लेता है, तो वो सब कुछ जो उसे चुराया गया होता है उसे डबल टाइम रिटर्न होता है। खुदा उसे डबल टाइम ब्लेस करता है, डबल उसको उसका पोर्शन मिलता है। तो ये टाइम है डबल ब्लेसिंग का, डबल पोर्शन का, डबल रिस्टोरेशन का। सेकेंड वर्ड जो मुझे रिसीव हुआ है जब वो है प्रमोशन। जब मैं पिछले वीक प्रेयर कर रही थी तो अपनी स्पिरिट में मैंने खुदा की आवाज़ को सुना और उसने कहा प्रमोशन, जिसका मीनिंग है अपग्रेड होना, अप लेवल होना। अगर आपको याद हो मैंने अपनी एपिसोड 2 में आप लोगों के साथ एक प्रोफेटिक स्क्रिप्चर शेयर किया था जो कि था यशायाह 54, जिसमें लिखा है अपनी खैमागाह को वसी कर दे, हाँ अपने मस्कनों के पर्दे फैला, दरेक ना कर अपनी डोरियां लंबी और अपनी मेखें मजबूत कर। यानी ये टाइम है इंक्रीज होने का, ये टाइम है फ्रूटफुल होने का, अपग्रेड लेवल का टाइम है। और जब लेवल अप होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी इंक्रीज होती हैं। थर्ड वर्ड जो मुझे मिला है अगेन हाईलाइट हुआ है खुदा की तरफ से, वो है सुपरनैचुरल ब्रेक थ्रूज का। पाकरू बाबा मुझे स्पिरिट में दिखा रहा है लॉक्स हैं जो ओपन हो जाते हैं, दरमियान से ब्रेक हो जाते हैं, और वो लॉक छोटे नहीं हैं बल्कि बहुत बड़े बड़े हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म के होल्ड्स हैं जो ब्रेक हो रहे हैं, जो ओपन हो रहे हैं। और ये सब कौन कर रहा है? पाखरू कर रहा है, पाखरू के जोर से हो रहा है। सो ये एग्जैक्ट टाइम है, ये एग्जैक्ट मोमेंट है जो सुपर नेचुरल ब्रेक थ्रूज का है। ये टाइम है फ्रीडम का, ये टाइम है आज़ादी का। Victory in the blood of Jesus. Keep watching Divine Faith TV and be blessed. Jesus love you. Shalom.